کہ یہ عبادتوں کے نئے سے نئے معیار قائم ہو رہے ہیں. نہ صرف خود قائم کیے بلکہ صحابہ میں وہ روح پھونک دی کہ جنہوں نے عبادتوں کے نئے سے نئے معیار قائم کیے. ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلا کام مدینہ میں پہنچ کر یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ امت کے افراد خدائے واحد کی عبادت کرنے کی طرف متوجہ رہیں، ایک جگہ جمع ہو کر سب عبادت کر سکیں. پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد نبوی دن رات خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کی آماج گاہ بن گئی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. بس اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑنے کی کوشش اور دعا بھی ہونی چاہیے، تبھی مسجد کی تعمیر کے مقصد کو پورا کیا جا سکتا ہے. ورنہ اینٹ سیمنٹ لکڑی کے ڈھانچے جو ہیں یہ کھڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ مالی قربانی کر کے مسجد کی تعمیر کر دیں گے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. مسجد کی تعمیر جو ہے یہ اس کی تعمیر کی جو بنیادی اینٹ ہے اس سے لے کر چھت تک پہنچی ہوئی ہر اینٹ تک ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے، یا پہنچنے والی ہر اینٹ جب رکھی جا رہی ہو تو اس پہنچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اس کی آبادی کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دل بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف خالص ہو کر مائل رہیں، اور ہماری اولاد کے دل بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل رہیں، ان کو توجہ پیدا ہوتی رہے. ایسی مسجدیں بھی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی قرآن کریم میں، جس کی بنیاد ہی فساد پہ تھی، لیکن ہم نے تو وہ مسجد اٹھانی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر اٹھائی گئی تھی. بس اصل خوشی مسجد کی بنیاد کی یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے پہلے سے بڑھ کر جھکنے والا بنا دے، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو تو عبادت کے لیے بے چین دلوں سے یہ بھر جائے. پھر اس آیت میں یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایسی باتوں کے طریق سکھا، ہمیں ایسی قربانیوں کے طریق سکھا جو تیرے حضور مقبول ہونے والی ہیں. ہماری باتوں کے معیار بھی پہلے سے بڑھتے چلے جائیں اور ہماری قربانیوں کے معیار بھی پہلے سے بڑھتے چلے جائیں. بس یہ مسجد یہاں رہنے والوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے جا رہی ہے. اگر اس اصل کو پکڑ لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے فضل سے مقبول ہو جائیں گے. آخر میں پھر یہ دعا اس میں آیت میں کی گئی ہے کہ توبہ لینا، ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا. یعنی چاہے جتنی بھی ہم کوشش کریں اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دیں، حقوق العباد کی طرف توجہ دیں، اپنی اولاد کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تیرے پیغام کو پہنچانے کی طرف توجہ دیں، ہمارے کاموں میں خامیاں رہ جائیں گی. یہ بشری تقاضے ہیں، کمیاں بھی رہ جائیں گی. ایسا نہ ہو کہ ہماری سستیوں کی وجہ سے یہ کام جو ہمارے سپرد ہیں یہ آگے ٹل جائیں. بس ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری طرف توجہ رکھنا اور ہمیں معاف کر دیا کرنا اگر یہ سستیاں اور خامیاں رہ جائیں. ہم سے درگزر کرنا. تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس توبہ اس کی قبول ہوتی ہے
جو جان بوجھ کر غلطیوں میں نہ پڑے، اور بار بار رحم بھی اس پر ہوتا ہے جو بار بار رحم مانگتا ہے۔ بس یہ تسلسل ہے دعاؤں کا اور نیک اعمال بجا لانے کا، اور برائیوں سے بچتے رہنے کا، اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جانے کا۔ اگر یہ ایک تسلسل قائم رہے تو خدا تعالیٰ بھی فضل اور رحم فرما دیتا ہے۔ اور مسجد کی تعمیر اور خدا کے گھر کی تعمیر کے ساتھ اس کو جوڑ کر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آج اس مسجد کی بنیاد رکھنے کی تقریب کے ساتھ پریس اور میڈیا اور لوگوں کو بھی توجہ پیدا ہوگی۔ بہت سے احمدی جن کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جماعت کا تعارف اس طرح نہیں تھا، شاید اس تقریب کے بعد لوگوں کی توجہ پیدا ہو، بلکہ مختلف ممالک کے تجربے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ جوں جوں عمارت بلند ہوتی جائے گی توجہ مزید کھینچے گی یہ عمارت، اور جب توجہ کھینچے گی تو ہر وہ احمدی جو یہاں رہتا ہے اس کی اہمیت بھی بڑھے گی، اس کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ میری اہمیت بڑھ رہی ہے۔ یہاں مقامی لوگوں کی نظر میں آپ لوگ آئیں گے، اس سے مجھے امید ہے جہاں تبلیغ کے راستے کھلیں گے اور تبلیغ میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، آپ کو مختلف طریقوں سے لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی پہلے سے پڑھ کے۔ جیسا کہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر اسلام کا تعارف کروانا ہے اور پیغام حق پہنچانا ہے تو جس علاقے میں یہ مقصد حاصل کرنا ہے وہاں مسجد بنا دو۔ تو مجھے امید ہے کہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ آپ بھی مجبور کیے جائیں گے کہ تبلیغ میں وسعت پیدا کریں، نہ چاہتے ہوئے آپ کو وسعت پیدا کرنی پڑے گی اگر اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے، اگر اپنی وفا کا ثبوت دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر احمدی کو جو یہاں رہتا ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اپنے نمونے بھی قائم کرنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ طاقت بخشے کہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق ملتی رہے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کرتے وقت صرف 2 افراد تھے، لیکن جب تعمیر شروع کی تو اس یقین پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا اہم کام کروا رہا ہے تو آئندہ ہماری نسل میں بھی وسعت پیدا کرے گا۔ اس لیے ان کے لیے بھی ساتھ ہی دعا کی کہ جو بھی ضروریت آنے والی ہے وہ بھی اس اہم مقصد کو پیش نظر رکھے۔ لیکن ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم تو اس بڑھتی ضروریت اور امت کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ابراہیم کے الہامی نام سے پکارا ہے۔ بس اس ابراہیم کی بھی دعائیں قبول ہوئیں اور ہو رہی ہیں، ہم نے مشاہدہ کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عربی الہام میں اس طرح فرمایا تھا کہ اریحو کا ولا اجیحو کا واخرجو من کا قوما، کہ میں تجھے آرام دوں گا اور تیرا نام نہیں مٹاؤں گا اور تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی دل میں یہ تفہیم ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ابراہیم کو قوم بنایا، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے جو قوم بن رہی ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے اور نصرت کے ذریعے بن رہی ہے، اور اس قوم کی عبادت کے سامان کے لیے بھی
مساجد بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بنانے کی توفیق عطا فرماتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس تعمیر کی برکات سے صحیح رنگ میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہر دم بڑھتے چلے جانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کے پھل ہمیشہ کھاتی چلی جائیں، ہماری قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائیں، ہماری عبادتوں کے معیار بلند ہوتے رہیں، اور ہم اپنی نسلوں میں بھی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق کی روح قائم کرتے چلے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر